یار بد بدتر بود از مار بد. برا دوست برے سانپ سے بھی بدتر ہے، کیونکہ برے سانپ سے بہت زیادہ جان جائے گی اور برے دوست سے ایمان جاتا رہتا ہے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نیک صحبت تمام امور خیر کی جڑ ہے اور بری صحبت تمام امور شر کی جڑ ہے. بری دوستی سے بچنا ضروری ہے. صحبت صالح تورا صالح کند، صحبت طالح تورا طالح کند. نیک صحبت تجھ کو نیک بنا دے گی، بری صحبت تجھے برا بنا دے گی. چند دن گزرتے ہیں بری صحبت میں آدمی برا بن جاتا ہے، چند دن گزرتے ہیں صحبت اہل اللہ میں آدمی ولی اللہ بن جاتا ہے. نیک صحبت اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنا فرض ہے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا اہل اللہ کی صحبت فرض عین ہے اور اس تعلق کے بعد بفضل ہی تعالی کوئی جادو بھی اثر نہیں کرتا. اور المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، حدیث شریف میں ہے ہر شخص اپنے گہرے دوست کے دین پہ خود بخود ہو جاتا ہے. بس تم دیکھ لو کس کو اپنا گہرا دوست بنا رہے ہو. تو اہل اللہ سے دوستی ہو. المرء مع من احب، ہر شخص اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے. اب دوستی یاری بھی ہم کرتے ہیں لیکن دوستی کی بھی حدود ہے اور دوستی کے بھی شرائط. حکیم الامت مولانا شبلی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جس سے دوستی کرو تو دیکھ لو چند باتیں. نمبر 1 تو عقل مند ہو. بے وقوف کی دوستی بڑی خطرناک ہوتی. جیسے ایک آدمی نے ریچھ کو خادم رکھ لیا، اب اس کو سکھا دی بھائی خدمت. اب ایک دفعہ ہو رہا تھا یہ شخص مخدوم ریچھ کو خادم رکھے ہوئے ہے، مکھی بیٹھی اس پر، ریچھ نے اڑایا، پھر دوبارہ بیٹھی پھر اڑا دیا، چند دفعہ اڑایا تو ریچھ ہے. پھر اس نے کہا کہ اب کے بیٹھ تجھے بتاتا ہوں. بڑا پتھر لایا، اب جب مکھی بیٹھی تو دے مارا پتھر اس کے سر پہ، مکھی تو اڑ گئی، جناب کا کام ہو گیا. یہ ہے بری دوستی. ایک بزرگ سفر میں تھے تو رات میں آنکھ کھلی تو دیکھا کہ خادم خاص جیب کاٹ رہا ہے جناب خادم خاص. یہ حال ہے بھائی. انہوں نے پکڑ لیا رنگے ہاتھوں اس کو. جو دل سے غیر مخلص ہو، وفاداری سے عاری ہو، بہت محتاط رہنا چاہیے پھر ایسے خادم سے. تو دوستی کے لیے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں پہلی بات تو یہ دیکھو کہ عقل مند ہے کہ نہیں. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ سے کسی نے کہا گاندھی بڑا عقل مند ہے. فرمایا عقل مند نہیں ہے، چالاک ہے. چالاک کہتے ہیں دھوکے باز کو، چالاکی کہتے ہیں دھوکے بازی کو، عقل مندی کہتے ہیں انجام بینی کو. بین الاقوامی تعریف ہے عقل مندی کی، انجام بینی، اور عقل مند کہتے ہیں انجام بین کو. تو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ عقل مند نہیں ہے گاندھی، وہ چالاک ہے. اگر عقل مند ہوتا تو ایمان لاتا، تو جو عقل مند ہوتا ہے وہ دیندار ہوتا ہے، وہ گناہوں سے بچتا ہے. عقل مند آدمی تو اللہ سے بناتا ہے، بے وقوف آدمی خدا سے بگاڑتا ہے نا بھائی. شیطان کے نقش قدم پہ چل رہا ہے، کتنی بڑی حماقت ہے، بے وقوفی ہے، مردودیت کا سامان کر رہا ہے، جہنم کا انتظام کر رہا ہے. بہرحال تو نمبر 1 تو عقل مند ہو، جس سے دوستی کرے وہ عقل مند بھی تو ہو. بے وقوفوں سے کیا دوستی، بے وقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے. تو عقل مند ہو. اور دوسرا غصے کا مریض نہ ہو. غصے کا اگر مریض ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں. غصے میں بازے کہتے ہیں میں پاگل ہو جاتا ہوں. اکسیر غضب پرسہ ہم یہاں بھی تقسیم کرتے ہیں، اپنے جیب میں بھی رکھتے ہیں، کوڈنگ کرا کے جیب میں رکھیں. اللہ اس کو پڑھنے کی بھی توفیق دے، عمل کی بھی توفیق دے. آپ لوگ بھی لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. غصے کا علاج پڑتا ہے یہاں سے مفت میں ملے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو غصے کا مریض نہ ہو اور دیندار ہو. دیندار حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے دینداری تو نامی تعلق مع اللہ کا ہے، اللہ کے ساتھ صحیح اور قوی تعلق. بہرحال دیندار ہو. اللہ کا بے وفا کیسے مخلوق سے وفا کرے گا؟ کہتے ہیں بھائی ماں باپ کا با وفا نہیں ہے تو یہ کیسے با وفا ہو؟ ماں باپ سے بڑھ کے تو خدا ہے. جو خدا کا بے وفا ہو وہ کسی کے ساتھ کیا وفا کرے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ اور رسول سے بے وفائی نہ کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلام پاک میں. تو دیندار ہو جس سے ہم دوستی کریں تو دیکھیں بھائی دیندار بھی ہے کہ نہیں. خواہ مخواہ تعلقات بڑھاتے رہتے ہیں، دسیوں تعلقات بڑھا رہے ہیں. تعلق مع اللہ کو بڑھانے کی کوئی فکر نہیں، نہ حصول کی فکر، نہ بڑھانے کی فکر. تو تعلقات کی کثرت یہ باطن کے لیے سخت مضر ہوتی ہے. بہت سارے کانٹیکٹس پالے ہوئے ہیں، بہت سارے شیاطین سے کانٹیکٹ ہے، تعلق ہے، ربط ہے. موبائل میں دیکھو تو اتنے سارے کانٹیکٹس ہیں، اتنے سارے چکر ہیں بدماشیوں کے.
اور جناب ایسے ایسے دوست یار برے پالے ہوئے ہیں جو ایسے کلپس بھیج رہے ہیں، ایسی چیزیں بھیج رہے ہیں، ان کو کلک کر کے جناب سیدھا جہنم واصل ہو رہے ہیں، برائیوں کی طرف جا رہے ہیں۔ کیوں پالے میں بھائی یہ کانٹیکٹ، خدا کے ساتھ کانٹیکٹ پیدا کرنا ہے۔ یہ تعلقات کی کثرت سے کیا فائدہ؟ ایک تعلق مع اللہ پیدا کرے، ہر بے کس و مجبور کی کرتے ہو خوش آمد، ایک صاحب قدرت کو منع کیوں نہیں لیتے؟ اور حرص کا مریض نہ ہو، حرص، قناعت ہو نا، قناعت حدیث شریف میں ہے، دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں پر نظر رکھو، دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں پر نظر رکھو، اور جھوٹ کا مریض نہ ہو۔ جھوٹا آدمی بڑا خطرناک ہوتا ہے، آج کل تو پیر کو بھی ٹوپی بنا دیتے ہیں۔ چرس پیتے ہو؟ نہیں، چرس تو میرے باپ نے نہیں پی کبھی۔ باپ نے نہیں پی، تو نے پی ہے کہ نہیں پی؟ توریے چھوڑ تو ٹوپی پہنا دیتے۔ فجر کی نماز، ہاں فجر کی نماز تو ایسی گولی پڑھتا ہوں، پہلے سے پہنچ جاتا ہوں آدھے گھنٹے پہلے مسجد میں۔ تو جھوٹ کا مریض نہ ہو، جھوٹا آدمی اس کی اصلاح نہیں ہوتی کبھی بھی، سچ بولنا چاہیے، سچ، صدق، جھوٹ سے بچنا ہے، گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے۔ تو دوستی کے لیے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں عقل مند ہو، یہ دیکھ لو بھائی اس سے دوستی کرو، اور غصے کا مریض نہ ہو، دیندار ہو، حریص نہ ہو، جھوٹا نہ ہو۔